سامعین السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا کائنات پر غور کرنا عبادت ہے؟ تو سامعین یہ بالکل عین عبادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد پاک کا مفہوم ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں؟ تم اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے بنایا ہے؟ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے؟ ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا ہے؟ سامعین، عرب لوگ جو تھے نا وہ صحرا کے اندر رہتے تھے۔ ان کے سامنے ایک وسیع صحرا ہوتا تھا جہاں تک نظر جائے، وسیع میدان۔ تو ان کے لیے یہ بتایا گیا کہ دیکھو ہم نے اس کو فرش کیسے بنایا، کیسے بچھایا، اور اگر وہ اوپر نظر کرتے تو انہیں دور تک جہاں تک نظر جاتی آسمان ہی آسمان نظر آتا، لاکھوں ستارے کروڑوں ستارے نظر آتے، اور اس کے اندر اور وہ آسمان کے محتاج تھے کہ اپنے سفر کرتے ہوئے وہ ان ستاروں کو دیکھیں اور ان سے اپنا راستہ لیں۔ ان کو پھر پانی چاہیے ہوتا تھا، زندگی پانی ہے، اور وہ کمی کا شکار ہوتے تھے، تو وہ اس بادل کو بھی ڈھونڈنے کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی، پانی کی تلاش کے لیے، پانی ملنے کے لیے بھی وہ اوپر دیکھتے رہتے تھے کہ بارش کا امکان ہے کہ نہیں، تو وہ آسمان کو دیکھتے۔ پھر ان کے سواری اب آسمان اور زمین کے درمیان، اب ان کے پاس پہاڑ بھی ہیں، وہ بھی کہا گیا کہ دیکھو ہم نے کیسے گاڑا ہے، اور سواری وہ ان کے لیے اونٹ تھا۔ اونٹ ان کی زندگی تھی، جب تک اونٹ زندہ ہے تو وہ بدو بھی زندہ رہتا تھا، وہ زندگی کی علامت تھا، سواری اسی پر کرنی ہے۔ اور وہ لوگ جانتے تھے اس اونٹ کے اندر اللہ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ وہ لوگ جب سفر پر جاتے تو اپنے اونٹ کو کسی چشمے سے زیادہ پانی پلا لیتے۔ اونٹ بھی ایسا سدھا ہوا ہوتا کہ وہ خوب پانی پی لیتا۔ اللہ نے کیا اس کا پیٹ بنایا ہے کہ اس کے اندر 140 لیٹر اچھی بھلی ایک ٹینکی ہے، وہ پانی اس کے اندر سٹور کر لے سکتا ہے۔ وہ یہ 4.5 من کے قریب بن جاتا ہے، تو یہ سٹور کر لیتا ہے، اور پھر یہ ایک انسان یا ایک عام سا جانور جب پانی پیے گا نا تو جتنے ضرورت ہوگی وہ تو استعمال کرے گا، اور باقی پانی پیشاب کے راستے اس کا سپیئر ہے وہ خارج ہوئے گا۔ لیکن اونٹ میں ایسا نہیں ہے، یہ جتنا سپیئر ہوگا وہ سارا اس کے اندر حفاظت سے رہے گا۔ اور بدو لوگ جانتے تھے، اور جب انہیں صحرا کے اندر پانی نہ ملتا یہ اپنے اونٹ کو ذبح کرتے، اور اس میں سے اسی طرح مشکیزے کی صورت میں ان کا پانی ہوتا اور اس کو پی لیتے، یہ زندگی بن جاتی ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح سے ان کے پاس یہ اونٹوں کا ہی ذخیرہ ہوتا، اور یہ ایک طرح چلاتے اپنی اور ذبح کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ اور اسی طرح کے پاؤں دیکھیے کہ کیسے وہ صحرا کا جہاز اسے بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ مہارت حاصل ہوئی ہے اس کے بڑے بڑے پھیلے ہوئے پاؤں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے کہ تم کیوں نہیں دیکھتے، ان کو دیکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے افلم یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا تم نے نہیں زمین میں جا کر تم نے سیر نہیں کی، سیر کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے ان کا جو نہیں ماننے والے تھے، جو جھوٹ بولنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، ہم نے ان کا انجام کیا کیا۔ تو یہ کائنات کے اندر غور ہے، یہ اس کے عین بات ہے، عین حکم ہے۔ اور پھر علم فلکیات، ستاروں کے بارے میں علم، یہ چاند کی جیسے منازل، ارشاد پاک کا سورہ یاسین کے اندر ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے چاند کی منازل بنا دی ہیں، تو یہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو مدارس کے اندر علم فلکیات کا الگ سے مضمون بتایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے ان کے ذریعے سے ہی ہمیں معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسے روزہ رکھنا، تو وہ صبح صادق پہ تو اس کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کب وہ وقت شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح کھولنا ہے روزے کا، اسی طرح نمازوں کی اوقات ہیں، اسی طرح ہم نے تہجد پڑھنی ہے۔ اور عرب لوگ سفر کرتے تھے، جو عرب تاجر تھے، اب دیکھیے
کہ سندھ میں سندھ تک تو ٹھیک ہے محمود بن قاسم آ گیا، اور پھر افغانستان کے راستے محمود غزنوی اور بہت سارے وہ آ گئے ہمارے فاتحین، لیکن دکن میں جا کر وہاں تو کوئی نہیں آیا۔ جو ٹیپو سلطان کا وطن ہے وہاں مسلمان وہاں بھی زیادہ ہیں، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے پھر اس آخر میں مغرب کی طرف جائیں، مشرق کی طرف جائیں تو پھر وہاں بنگال کے جو ہے وہ اب بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں اب بھی موجود ہے، اس بات کے جو ہے ثبوت کے مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور وہاں سے پھر انڈو چائنا ریجن، وہ جو ہے ویتنام اور کمبوڈیا اور یہ سارے برما وغیرہ، اور یہاں سے چلتے ہوئے پھر ملیشیا، اور یہاں سے پھر برونائی اور انڈونیشیا اور فلپائن، اور یہاں تک جاتے جاتے پھر نیو گنی تک، یہ سارے جو ہیں یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی آ گئی۔ تو کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے مسلمان عرب تھے، تجارت کرتے تھے، سمندر کا سفر کرتے تھے، اور وہاں اس طرح سے ان کے کردار اتنے اچھے تھے کہ وہ لوگوں نے اپنا جو دین ہے وہ بھی چھوڑ دیا اور ان کا دین اختیار کر لیا۔ انڈیا کے اندر مسلمان دیکھیے 10%، 14%، 15% یہاں تک ہیں، لیکن دکن سے اوپر لکشدیپ کے جزائر ہیں 35، وہاں انڈیا کے وہ ہیں قبضے میں، انڈیا کی گورنمنٹ وہاں حکم چلتا ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کی اکثریت۔ اور لکشدیپ کے پھر آگے تقریباً 300 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے کہ پھر آگے مالدیپ کا ملک ہے بالکل انڈیپینڈنٹ۔ 2000 جزیرے ہیں، 2000 جزیروں میں سے 200 جزیروں پر آبادی ہے، اور اس میں جو تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ تو دیکھیے کہ وہاں تو پھر وہ سمندر کے درمیان میں، بحر ہند کے درمیان میں، وہ پھر مسلم اکثریتی ملک اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو یہ سارے جو مسلمان یہ سفر کر رہے تھے تو اپنا دعوت بھی پہنچا رہے تھے، اور اللہ نے ان کو عزت دی، ان کو حکومتیں بھی دیں، اور وہاں حکومتیں جو دی ہوئی ہیں وہ اب تک مسلمانوں کے پاس ہیں۔ تو یہ اللہ نے دنیا بھی دے دی، لیکن ان کے اچھے اعمال اور معاملات اور دعوت کی نیت تھی کہ آخرت بھی ان کے لیے بن گئی۔ تو یوں یہ دیکھنا، یہ ان کی سیر و سیاحت کرنا، یہ بالکل عین عبادت ہے، اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اور جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ دیکھتے کیوں نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو فقہ کی جو آیتیں ہیں جن کے اندر احکام ہیں، عبادت کے احکام ہیں، وہ تو بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر تو وہ مشاہدے کی باتیں ہیں کہ دیکھو یہ ہوائیں ہم کیسے چلاتے ہیں، یہ دیکھو ہواؤں نے ان بادلوں کو کیسے اٹھایا ہوا ہے، یہ بادلوں کے اندر پانی ہے کہ جہاں بھی ہمارا حکم ہوتا ہے بارش برستی ہے، کیسے ہوتا ہے، کشتیاں ہم نے پانی کے اندر کیسے چلا دی ہیں۔ تو یہ زیادہ تر تو یہی ہے، اور جو آدمی بھی غور کرتا ہے وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی ہے جیسے ارشاد پاک کا مفہوم ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کے اندر ہے، ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کے اندر اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں زمین آسمان کے اندر، اور پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ بے فائدہ تو بنائی نہیں ہے، ہم تیرے ایمان لاتے ہیں آپ پر، ہمیں جہنم سے بچا اور ہمیں جنت میں داخل فرما لے۔ تو یہ آخری رکوع جو سورہ آل عمران کا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش پر جب معراج ہوئی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس کے اندر بھی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صرف یہ غور فکر کی باتیں ہیں۔ تو جو یہ غور کرے گا، اور اسلام جو ہے وہ نقل و حرکت کا مذہب ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، اور ایسے وہ فرمایا گیا کہ ہجرت سے پہلے والے مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ مکہ فتح ہونے کے بعد قتال کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے یہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے حکم تھا ہجرت کا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ تم افلا یتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ تو ہم غور کریں گے، اللہ کی وہ پا لیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔